ਮੌਲੇ ਨੂੰ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜੱਟ ਦਾ ਸਿਰਫ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਆਦਾ ਖਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ। ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। Anish, alhamdulillah, as a father he was a wonderful person. بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ نفیس اور اچھے انسان. والدین سب کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، بڑے کلوز ہوتے ہیں، لیکن میرے حساب سے ایسے شخص بہت کم دنیا میں آتے ہیں جو اپنے آپ سے پہلے کسی اور کی سوچ یا کسی اور کی نیڈ پہلے پوری کرنا پسند کریں. میرے حساب سے پوری زندگی انہوں نے کام تو کیا ایز اے شو بزنس میں، ایز این ایکٹر کام کیا، لیکن انہوں نے اپنے لیے نہیں کیا، انہوں نے لوگوں کے لیے کیا. جو پاسبل تھا ڈے ون سے لے کے جب ان کا اسٹرگلنگ پیریڈ بھی تھا تب بھی وہ لوگوں کے کام آتے رہے. اور ان کی کوشش یہی تھی کہ یار اب دیکھیں ایک دن میں اگر آپ 8-10 شوٹنگیں کریں گے تو انسان کی ویسے ہی دوبارہ نیکسٹ شوٹنگ کرنے کو دل نہیں کرے گا آپ کا. لیکن ایوری ڈے انہوں نے 8 سے 10 شوٹنگیں رکھوائی تھی اسی لیے تاکہ سب کا ایک سرکل چلتا رہے. میرے حساب سے ابو جی کے دور میں انڈسٹری کا سروائیول اسی لیے ہو رہا تھا کیونکہ انہوں نے ہمیشہ پروڈیوسر کا سوچا ہے، جو نیچے کا طبقہ لائٹ مین ہیں اور بھی لوگ ہیں ان کا سوچا ہے کہ یار یہ ان کا سرکل چلتے رہنا چاہیے، سروائیول رہنا چاہیے. کسی کے پاس کام نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا کیا وجہ پریشان بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا جی کہ کام نہیں رہے سب کوئی. انہوں نے کہا اچھا آپ شوٹنگ سٹارٹ کرو، پیسوں کا بعد میں کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے پتا تھا کہ یار یہ کام رننگ میں ہے، ہو جائے گا مینیج. آج کل کے میں جو حالات دیکھتا ہوں مجھے یہ لگتا ہے کہ انڈسٹری کی جو حالات آج کل بن چکے ہیں وہ اس لیے ایسے ہو گیا ہوا ہے کہ ہر آرٹسٹ کا اپنے ذہن میں یہ بن گیا ہوا ہے کہ یار میرا کیا ہو سکتا ہے، میرے لیے کیا پاسبل ہے، اپنا نہ کہ کسی اور کے سوچنے کے لیے. تو ایک ویسے ابو کا یہ ضرور ہے کہ اسکرین پہ جو اکثر لوگوں کا ایک امیج ان کے لیے بنا ہوا تھا کہ جی بہت وائلنٹ قسم کی اور لاؤڈ اسپیکنگ پرسن ہے. لائف میں اس کے ٹوٹلی وہ اپوزٹ سے. میں ہمیشہ ابو کی مثال سورج اور چاند کی دیتا ہوں کہ اسکرین پہ اگر سورج کی طرح تھا گھر پہ چاند کی طرح تھے، بالکل پولائٹ، سافٹ اسپوکن، ڈاؤن ٹو ارتھ. اور انہوں نے ہمیشہ دین کو پہلے پریفرنس دی اور دنیا کو بعد میں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرا رب راضی ہے تو سب راضی ہیں میرے ساتھ. اور ماشاءاللہ آج 25 سال ہونے کو آ گئے ہیں. کل کی بات لگتی ہے کہ لوگ ابھی بھی الحمدللہ ایسے ہی پیار کرتے ہیں جیسے کہ ابھی بھی ہمیں موجود ہے، ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے میں نہیں ہے. کمی ڈیفینیٹلی ان کی فیل تو ہوتی ہے، ایوری ڈے ہوتی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ آئی فیل لائک ایز اے ایکٹر اگر میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو آئی فیل ویری بلیسڈ کہ پہلی بات کہ ان کا بیٹا ہوں، اٹس اے آنر فار می. اور دوسری بات یہ کہ ایز این ایکٹر میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے فخر فیل ہوتا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ 4-5 فلموں میں اکٹھے ایز این ایکٹر کام کیا ہوا ہے. کاش ابھی اس وقت ہوتے تو ان سے کچھ سیکھنے کا اور بھی موقع ملتا ہے مجھے. الحمدللہ نو ڈاؤٹ. دیکھیں ان کی اسٹرگل اور ان کا جو پورا انہوں نے اتنا ٹائم انہوں نے اپنا کیا اور انہوں نے محنت سے کام کیا، ڈٹرمنیشن ان کی رہی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جو عزت دی کہ گینس بک ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام آیا. ان کا موسٹ ٹائٹل پلیڈ بائی این ایکٹر ان کا اس میں نام ہے کہ یعنی کہ اتنے ٹائٹل کبھی کسی ایکٹر نے دنیا میں پلے نہیں کیے. فلمس تو خیر ان کی ماشاء 1000 سے اوپر ان کے ریکارڈ پہ ہیں، لیکن جو اس میں نام ہے اس کی وجہ سے ہے. اور یہ ہمارے لیے اگین ایک ایز اے بینگ پاکستانی بھی ہماری بڑی ایک آنر کی بات ہے کہ پورے ایشیا میں دیکھا جائے تو ایسے کسی کا نام نیوز بک میں نہیں ہے. اگین ڈے ون سے جو انہوں نے اپنی محنت جاری رکھی، انہوں نے آخری ٹائم تک محنت چھوڑی نہیں. یہ ان کے اندر ایک بات تھی کیونکہ جن جو ایک جذبہ تھا، شوق تھا ایکٹنگ کا، انہوں نے کبھی مرنے نہیں دیا. کیونکہ جب لوگ بہت زیادہ نام بن جائے تو لوگ اکثر ایزی ہو جاتے ہیں کہ جو ٹھیک ہے یار اب کیا ضرورت ہے کرنے کی، لیکن نہیں. مجھے اب اچھی طرح یاد ہے کہ ہم لوگ ایک شوٹنگ پہ اکٹھے تھے تو ہارس رائڈنگ کا شاٹ تھا. تو انہوں نے کہا کہ لالا جی یہ ڈپلیکیٹ کو کرا لینے تو سیکھیوں، مطلب ہے کہ رائڈ تو کوئی ضرورت نہیں ہے کرا دوں. انہوں نے کہا نہیں یہ شاٹ میں خود ہی دوں گا، اور پھر انہوں نے خود دیا بھی. مطلب ہے کہ یہ نہیں تھا کہ یہ کسی اور سے کرا لیتے. تو جس بندے کو اتنا جنون کی حد تک، اور ایک ریکارڈ پہ بات اور بھی ہے جو میرے حساب سے پوری ایشیا میں کیا پوری دنیا میں کسی ایکٹر کو نصیب نہیں ہوئی، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ابو جی کو نصیب ہوئی. کیمرہ اتنا عاشق میں نے کسی بندے پہ نہیں دیکھا کہ آخری ٹائم جو ان کا کور میں جو ان کو لٹا رہے تھے، ان کو کا فیس کور کرے تھے، تب تک کیمرہ ان کے اوپر چل رہا تھا، ہر اینگل سے شوٹ کر رہا تھا ان کو. تو یہ ان کی ہمیشہ دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے ہمیشہ عروج میں رکھی، مجھے زوال کبھی نہ دکھائیں. یہ ہمیشہ ان کی دعا ہوتی تھی. جب بھی نیا سال آتا تھا وہ یہ دعا کرتے تھے. بالکل آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اور میرے حساب سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کچھ ایسے سسٹم بنتے ہیں کہ ایسے انسان کے کچھ برکت والے پاؤں ہوتے ہیں کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے وہاں پہ کام اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ابو کی کوشش رہتی تھی کہ ایک انڈسٹری کا سرکل چلتا رہے، کبھی رکے نہیں، چاہے وہ پروڈیوسر کے لیے چاہے وہ ایک عام بندے کے لیے بھی ہے. آج کل کے دور میں میرے حساب سے ان کے جانے کے بعد یہ وجوہات کچھ ہماری اپنی اس لیے بھی بنی کیونکہ ہم لوگوں نے سلطان راہی صاحب کو اور لوگوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کرنے کی وجہ سے لوگوں نے اور لوگوں کو انٹروڈیوس کراتے چلے گئے کہ شاید
ان میں نظر آ جائے ان میں نظر آ جائے، لیکن لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. کچھ عرصہ جو لوگوں کو کام آتا تھا وہ انہوں نے چلایا، لیکن اگین کرتے 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 فائنلی وینٹ ڈاؤن، ختم ہو گیا. اب اس وقت جو دور ہے میرے حساب سے انڈسٹری کا ریوائول شروع ہو چکا ہوا ہے الحمدللہ. یہ ہے کہ پھر سے کچھ ہل جل شروع ہو چکی ہوئی ہے. ان کا خیال تو کوئی برا نہیں کر سکتا. میں کہوں کہ میں ان کا بیٹا ہو کے پورا کر سکوں، پاسبل نہیں ہے. ہی واز ون اینڈ اونلی. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم لوگ کوشش ضرور کر رہے ہیں. کم از کم میری تو 110%. 4 سال سے امریکہ سے یہاں واپس آ کے بیٹھ گیا ہوں کہ میں نے اس انڈسٹری کو دوبارہ سے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے انشاء اللہ تعالیٰ. تو اب میں جو طریقے سے کام کر رہا ہوں، لوگوں کو لوگ اب جو مجھے یہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے گیٹ اپ میں ہمیں سلطان علی صاحب نظر آتے ہیں، تو میرے لیے بڑی فخر کی بات مجھے فیل ہوتی ہے کہ کچھ تو صحیح کر رہا ہوں میں ایسا کہ لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں الحمدللہ. کوشش یہی ہے کہ وہ لیول تو نہیں، تھوڑا بہت اگر ٹچ کر لوں وہاں تک انڈسٹری واپس میرے پیروں پہ کھڑی ہو جائے تو مجھے سمجھوں گا میری جیت ہوگی. یہ جو ایک کانٹا جو ہمارے ہر کسی کے ایک مائنڈ میں چھپا ہوا ہے نا، یہ کویشچن بن کے کہ یار کیوں نہیں اب تک ریزالو ہو سکا، میرے حساب سے یہ کافی حد تک ہماری گورنمنٹ کی بھی آپ سن لو کہ نیگلیجنسی ہے. کیونکہ کرنے کو ہم لوگ خود بھی کافی کچھ ہم لوگوں نے اسٹارٹنگ میں کیا اس کو ریزالو کرنے کے لیے، لیکن کچھ ایسی بیچ میں طاقتیں ایڈ ہوئیں جس کی وجہ سے چیز اوپن نہیں ہو پائی. اب اللہ عالم پیچھے کیا وجہ بنی، کیوں کیا گیا. کیونکہ نہ کبھی بھی کسی سے کبھی کوئی لڑائی جھگڑا رہا زندگی میں، یہ سب کے سامنے اوپن بات ہے. کبھی نہ ان کی کوئی دشمنی رہی کسی کے ساتھ. کیوں کیا گیا، کیوں کروایا گیا، یہ کبھی تک کوشچن مارک بنا ہوا ہے. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ انشاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز ریزالو ہو جائے گی تو ہو جائے گی. کیونکہ گورنمنٹ چاہے تو یہ ڈیفینیٹلی ایک فون کال پہ بھی ہو سکتی ہے بات. اور میں ہر سال جب ابو کی برسی آتی ہے میں ہمیشہ گورنمنٹ سے، جو پہلے بھی گورنمنٹس گزری ہیں ان سے ہمیشہ کہتے رہے، 25 سال ہو گئے اس بات کو کہتے ہوئے ان کو کہ یار اس کو ریزالو کرنا چاہیے. خالی ہمارے لیے نہیں، ایز اے فیملی نہیں، پبلک بھی جاننا چاہتی ہے، جن کے جو فینس ان کو جب بھی جتنا لوگ پیار کرتے ہیں. آپ نے کہا کچھ طاقتیں انوالو ہوئی، کون سی طاقتیں تھیں جو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک حادثہ تھا اچانک ہوا، میرا نہیں ذہن مانتا کہ یہ حادثہ تھا. میرا ذہن نہیں کہتا ہے کچھ اس میں انوالومنٹ تھی، کوئی وجہ بنی ہے. ویسے ہی کچھ چیز ایسے نہیں ہو جاتی. طاقتوں کا مطلب میرے کہنے کا یہ ہے کہ جس کسی نے بھی اس کے اوپر پردہ ڈلوا دیا، یعنی کہ اتنے اوپر تک اپروچ ہم نے لوگوں کی لڑوائی سارے اس کو اوپن کرنے کی کوشش کی، نہیں ہوئی. دیٹ مینس پیچھے کوئی طاقتیں اس کی جڑی ہوئی ہیں نا، جنہوں نے نہیں چاہ کی بات کھلے. سو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ لیول پہ جا کے بات ریزالو ہو جائے تو ہو جائے میرے حساب سے یہ، اور ہو سکتی ہے، اتنی بڑی بات نہیں ہے. ہاں جی الحمد للہ ایز اے فادر ہی واز اے ونڈرفل پرسن. بہت ہی زیادہ ماشاء اللہ نفیس اور اچھے انسان. والدین سب کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، بڑے کلوز ہوتے ہیں، لیکن میرے حساب سے ایسے شخص بہت کم دنیا میں آتے ہیں جو اپنے آپ سے پہلے کسی اور کی سوچ یا کسی اور کی نیڈ پہلے پوری کرنا پسند کریں. میرے حساب سے پوری زندگی انہوں نے کام تو کیا ایز اے شو بزنس میں ایز این ایکٹر کام کیا، لیکن انہوں نے اپنے لیے نہیں کیا، انہوں نے لوگوں کے لیے کیا. ایوری ڈے انہوں نے 8 سے 10 شوٹنگ رکھوائی ہوئی تھی، اسی لیے تاکہ سب کا ایک سرکل چلتا رہے.